ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کی بریائی بڑائی، حمد و ثناوا اللہ تبارک و تعالی واسطے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام بے شمار بے حد و حساب امام اعظم امام الانبیاء سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد بھائیو دوستو بزرگو، نماز ایک اہم رکن ہے دین اسلام دا۔ نماز ایک بڑا اہم رکن ہے۔ نماز دے بغیر دنیا اور آخرت دے اندر کامیابی ممکن نہیں۔ دنیا اور آخرت دے اندر کامیابی چاہنے ہیں اساں 5 گانا نماز ادا کروں، 5 وقت نماز اور وقت ادا کروں۔ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ کیا مطلب؟ نماز کو با جماعت ادا کرو، نماز کو جماعت نال ادا کرو۔ دنیا اور آخرت دے بڑے فوائد ہیں نماز پڑھن دے۔ نمازی بندے واسطے بڑے فوائد ہیں۔ ایک تو دنیا دے اندر سکون مل وینے، بے سکونی ختم تھی وینی ہے جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے۔ نماز پڑھن نال دنیا دے اندر سکون ملتا ہے۔ ہاں بندہ بے چین اور بے سکون او بندہ تھی وینے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ نماز دے اندر سکون اور اطمینان ہے۔ قرآن مجید دے اندر فرقان حمید دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا اعلان فرمایا۔ کیا فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ تبارک و تعالی دے ذکر نال دلوں کو سکون ملتے۔ گانے نال، میوزک نال، ڈرامے نال سکون نہیں ملتا، فلمہ نال سکون نہیں ملتا۔ سکون ملتے اللہ تبارک و تعالی دے ذکر نال۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی دے ذکر کیا ہے؟ نماز۔ نماز دی صورت دے اندر اللہ کا ذکر قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید پڑھن نال دلوں کو سکون ملتے، نماز پڑھن نال دلوں کو سکون ملتے۔ میرے بھائیو، نماز ایک اہم رکن ہے جنہیں ایسا آج ہی کیا ہے سے غفلت شکار ہے سے نماز نہیں سے پڑھتے۔ نماز پابندی نال پڑھسوں گھر دے اندر سکون ہو سی، جسم دے اندر سکون ہو سی، دماغ دے اندر سکون ہو سی، ہر قسم دی پریشانی ختم تھی ویسی، ہر قسم دی پریشانی ختم تھی ویسی جس ویلے ایسا 5 وقت نماز پڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اے عظیم تحفہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشد بلا کے اللہ تبارک و تعالی نے اے عظیم تحفہ عطا کیتے۔
نماز والا آج ایسا جنہیں سستی دا شکار سے. اور قرآن مجید دے اندر فرقان حمید دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جڑے بندے نماز دے اندر سستی دے شکار ہیں انہاں واسطے وائل ہے. وائل تو مراد کے جہنم دی وادی، انہاں واسطے کیا ہے؟ ہلاکت ہے اور جہنم اور بربادی ہے انہاں لوگاں واسطے جڑے بندے نماز دے اندر کیا سستی دا شکار ہیں، نماز دے اندر کیا ہے؟ غافل ہیں. ایک نماز پڑھ کی دی، دو نمازہ پڑھ کی دی، ترائے پڑھ کی دا، یا بالکل پڑھانا یا فجر دی نماز برکت دی خاطر پڑھ کی دی کہ میں برکت حاصل تھی ہوتی، باقی 4 نمازاں کیا ہے؟ ضائع کر رہتے، باقی 4 نمازاں ضائع کر رہتے. قرآن مجید دے اندر سورہ مریم دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دا ذکر فرمائے جڑے نماز کو جنہاں نے ضائع کیتے. اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہے ہیں؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خلف، ایسے لوگ آئے بعد نہ اہل اور نہ جان نشین لوگ ایسے آئے جنہوں نے اضاعوا الصلاۃ نماز کو ضائع کر دیتا، نمازوں کو جنہوں نے ضائع کر دیتا اور انہوں نے اپنی خواہشات دی پیروی کی تھی. جیڑا کچھ دل آدائی دل دے مطابق نفس دا آکھا منیا نے اپنے دل دا کیا دل اے آدے نماز نہیں پڑھنا، نماز نہیں پڑھنا، اپنے دل دی منمانی کیتے نے، اپنی دل دی پیروی کیتے نے، خواہش دی. دل کیا آدے بسترے چ نہیں اٹھنا، گرم گرم بسترے سردی دا موسم میں وضو کیویں کرے، اپنی دل دی کیا کیتے نے؟ پیروی کیتے نے، اپنے خواہشات دے پیچھے لگ گئے. قرآن مجید دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں میں سے سخت وعید سنائی ہے، انہاں میں سے سخت کیا ہے؟ سزا ہے. فرمایا کہ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا، فرمایا کہ ایسے لوگ غیّا جہنم دی وادی دے اندر داخل تھی، ایسے لوگ غیّا دے اندر جہنم دی ایک وادی دے اندر داخل تھی جڑے لوگ نمازوں کو ضائع کیتے نے، بے پرواہ رہ گئے، سستی دے شکار رہ گئے. غیّا وادی دے اندر، جہنم دی وادی دے اندر. الا من تابا، مگر وہ شخص جنہیں کیا کہتے؟ توبہ کر کیتے، نماز نہ پڑھدائی، نماز پڑھن لگ گئے، نماز پابند بڑھ گئے، توبہ کر کی دس، رجوع کر کی دس، کینے طرف؟ نماز دی طرف، اللہ دی طرف رجوع کر کی دس، اللہ دے گھر کو آباد کرنے والا بڑھ گئے. فرمایا کہ وآمنا ایمان کہنا ہے، وعمل صالحا نیک اور اچھے عمل کیتے. فرمایا کہ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فرمایا کہ یہ لوگ جنت دے اندر داخل تھی. ویسے جڑے لوگ پہلے نماز دے اندر غفلت شکار ہیں، سستی کریں اور انہیں بعد کیا توبہ کیتے نے، ایمان کھینے ہیں، اچھے عمل کیتے نے. فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے. اور انہاں تے ظلم کسے قسم دا نہ کتابے سی، ایسے لوگوں تے ظلم نہ کتابے سی. کیا مراد؟ فرمایا کہ انہاں کو جہنم دے اندر داخل نہ کتابے سی، کسے قسم دا ظلم اور زیادتی نہ تھی سی. یہ لوگ کیا جنت دے اندر داخل تھی. ویسے آؤ دوستو نماز دی طرف توجہ کرو، نماز دی طرف. پہلے تو نماز نہیں سے پڑھتے، نماز پڑھوں پابندی نہ، اور انہیں اندر اخلاص ہونا چاہیے، خلوص نیت. سارے دل دے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ نماز پڑھتے پیسے ماں پیو دے ڈر نال، ماں پیو مرے سی، والدین مرے سن نہ بھائی، استاد دی ڈر نال، فلاں رشتہ دار دے ڈر نال، ماموں نال دے ڈر نال، خوف نال نماز پڑھتے پیسے، اے ریاکاری تھی. ویسے اے ریاکاری تھی. ویسی نماز اس ویلے قبول تھی سی جی ریاکاری تو پاک ہو سی، ریاکاری نہ ہو سی انہیں اندر. اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھیے اور صحابہ کرام نے پڑھیے، انہیں مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق نماز پڑھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نماز پڑھی ہے، سینے تے ہاتھ بدے، رکوع اور رکوع تو پہلے اور دوسری رکعت تو بعد
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ عمل کیتے رفع الیدین والا، ہر حدیثی کتاب کے اندر عمل موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق انہیں اندر اللہ تبارک و تعالی دی رضا، دوسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ، کیوں کہ صحیح بخاری دے اندر حدیث ہے وہ محمد فرق بین الناس، لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرن والے ہیں کہ اے سچی چیز ہے، ہاں اے باطل ہے، اے جھوٹ ہے، اے اور اے سچ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز کیا فرق کرن والے ہیں۔ آؤ لوگو، آؤ میرے بھائیو، نماز کی طرف ایسا توجہ کرو، نماز کی طرف سب تو پہلے قیامت والی سب تو پہلے نماز کا حساب کتاب ہونا ہے۔ اسا سستی کا شکار ہے سے، غفلت کا شکار ہے سے، نماز پڑھ دینے سے سب تو پہلے نماز کا حساب کتاب ہونے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب تو پہلے نماز کا حساب کتاب تھی ونے، اگر انہیں اندر کامیاب رہ گیا بندہ باقی سارے اعمال انہیں درست تھی ویسن، ٹھیک تھی ویسن، فرمایا کہ اگر انہیں اندر ناکام تھی گیا باقی سارے اعمال دے اندر ناکام تھی ویسی، باقی سارے اعمال دے اندر ناکام تھی ویسی۔ آج ایسا توجہ دوں نماز کی طرف، نماز پڑھوں، اپنی عادت بڑھوں، جس ویلے ساری جنہیں عادت بڑھ گئی تھی 5 وقت نماز دی والکی نہیں دل کہنا کرے سی کہ نماز کو چھوڑوں، اپنی عادت بڑھوں، پابندی نہ نماز کو ادا کروں۔ آؤ میرے بھائیو نماز کو ادا کروں، پنجگانہ نماز ادا کروں با جماعت۔ جڑا بندہ کلہ نماز پڑھ دے کو ایک نماز کا ثواب مل دے، جڑا نماز با جماعت ادا کرنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے 5ویں نماز یا 7ویں نماز کا ثواب مل دے، 5ویں یا 7ویں نماز کا ثواب مل دے جڑا با جماعت ادا کرنے۔ اور ایویں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ عشاء دی نماز با جماعت ادا کرے نے او کو ادھی رات دا تہجد دا نماز دا ثواب مل دے، ادھی رات دا قیام دا ثواب مل دے۔ اور جڑا بندہ فجر دی نماز ادا کرے نے با جماعت ادا کرے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے او کو پوری رات دا نماز دا اجر و ثواب مل دے، قیام دا کہ انہیں پوری رات قیام کیتے، اتنا اجر و ثواب مل دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی غفور رحیم ہے، بڑا ہی مہربان ہے، اپنے بندے دے گناہوں کو معاف فرماؤن والا، بڑا ہی مہربان ہے، غفور رحیم ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی دی صفت ہے۔ اسا اللہ تبارک و تعالی دے در دی طرف آونوں، رجوع کروں، نماز کہنا پڑھتے ایسے نماز دی پابندی کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سا کو سارے کو نمازی بڑھاوے، نمازی پکا اور سچا نمازی، کھرا نمازی بڑھاوے، پکا نمازی بڑھاوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر دی اپنے گھر کو آباد کرن دی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔